معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج کی کہانی کا پوسٹر تو آپ نے میرے چینل پر دیکھ ہی لیا ہوگا۔ چلیے وقت ضائع کیے بغیر ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں۔ کہانی چیخ میں دو طرح کی چیزیں شامل ہیں، ایک خوف اور دوسرا خوف کے پیچھے کی اصلیت۔ اس کہانی میں تین کردار ہوتے ہیں، ایک بوڑھی عورت جس کا نام شیشم تھا، لڑکے کا نام دلشاد اور خوبصورت لڑکی کا نام امامہ تھا۔ لڑکا دلشاد امامہ سے بہت گہری محبت کرتا تھا۔ امامہ اپنے گھر میں اکیلے رہتی تھی۔ امامہ کا کوئی بھی بہن بھائی نہیں تھا۔ امامہ ایک مدرسے کی طالب علم تھی۔ درس حاصل کرنے کے لیے گاؤں سے دور کسی دوسرے گاؤں میں جایا کرتی تھی۔ دلشاد ایک خوبصورت نوجوان تھا جو ایک قصبے میں کتابوں کی دکان پر کام کرتا تھا۔ دلشاد 22 سالہ نوجوان، خوبصورت رنگت، خوبصورت جسم، کوئی بھی لڑکی آسانی سے دلشاد پر فدا ہو سکتی تھی کیونکہ وہ تھا ہی انتہائی خوبصورت۔ ایک روز آخر یوں ہوا کہ سردی کی برفانی رات تھی۔ ایک طوفان کا انگارہ چل پڑا۔ امامہ درس حاصل کرنے دوسرے گاؤں سے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ طوفان اس قدر تیز تھا کہ آنکھوں میں مٹی پڑ رہی تھی۔ کچھ بھی آگے سے واضح صاف طریقے سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ دوستو، طوفان کی وجہ سے موسم ایسا ہو چکا تھا کہ جیسے بہت گہری رات ہو۔ امامہ ایک شریف لڑکی تھی۔ راستے میں کسی سے کسی طرح کا کوئی بول چال نہیں رکھتی تھی اور نہ ہی ان چیزوں کو وہ پسند کرتی تھی۔ اس لیے اپنے سفر کو جاری رکھتے ہوئے وہ راستے میں کہیں ٹھہرنا نہیں چاہتی تھی۔ آخر کار موسم زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے وہ ایک ایسے سبز و شاداب باغ میں داخل ہو گئی جہاں پر ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ باغ کے اندر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ امامہ خود کو محفوظ کرنے کے لیے باغ کے اندر ٹھہر گئی اور موسم صحیح ہونے کا آخر انتظار کرنے لگی۔ موسم مزید خراب ہو رہا تھا۔ امامہ بارش کی وجہ سے اب جھونپڑی کے اندر پھنس گئی تھی۔ باغ گاؤں سے کافی زیادہ دور تھا۔ ہمیں یوں کہہ سکتے ہیں کہ امامہ کو اپنے گھر پر پہنچنے کے لیے کم از کم جو وقت درکار تھا وہ 1 گھنٹہ تھا۔ امامہ نے جھونپڑی کے اندر اپنا وقت گزارنا اب شروع کر دیا تھا۔ اب آہستہ آہستہ رات ہو رہی تھی۔ امامہ جھونپڑی کے اندر پھنسی ڈر کے مارے رو رہی تھی، چلا رہی تھی۔ اس طرح کی کسی طرح کی کوئی بھی وہاں پر روشنی، لائٹ موجود نہیں تھی۔ اندھیرا ہی اندھیرا ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ امامہ اپنی چادر کو اپنے ارد گرد مضبوطی سے لپیٹ کر اپنے گھر کی طرف نکلنے لگی۔ جب وہ باغ سے باہر نکلی تو اس نے ایک بہت بڑا سایہ دیکھا۔ سایہ اس قدر بڑا ہو رہا تھا کہ امامہ ڈر کے مارے دوبارہ جھونپڑی کے اندر داخل ہو گئی۔ اب جھونپڑی کے اندر بھی امامہ کو مزید ڈر محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ اب یہاں پر ایک بوڑھی عورت تھی جس کا نام شیشم تھا۔ شیشم کے شوہر نے اسے ایک چھوٹی سی بات پر اپنی بیوی کو مار دیا تھا۔ اب اس کی روح بھٹک رہی تھی اور اب یہ ایک عورت بری طرح سے تڑپ رہی تھی اور وہ شیشم امامہ کا پیچھا کرتے کرتے امامہ کے گھر تک پہنچ ہی گئی اور اس نے امامہ کے گھر پر ہی رہنے کا منصوبہ بھی بنا لیا۔ اب کبھی کبھار وہ امامہ کو دکھائی دیتی، امامہ ڈر جاتی اور انہیں لگتی۔ ایک روز یوں ہوا کہ بہت گہری رات تھی، ساری لائٹیں بند ہو گئی۔ امامہ نے اپنے گھر کے باہر دیکھا کہ وہاں سے دلشاد گزر کر جا رہا تھا۔ امامہ نے آواز لگائی تو دلشاد گھر کے اندر داخل ہو گیا اور امامہ کے پاس بیٹھ گیا۔ امامہ نے اپنی ساری کیفیت بتائی۔ تب ہی ان دونوں کے سامنے سے شیشم گزر کر گئی۔ دونوں خوف سے لرز اٹھے۔ امامہ نے حوصلہ دکھایا، دلشاد کا ساتھ لیا اور اپنے قدرتی درد کے ساتھ شیشم کو وہاں سے بھگا دیا۔ یہ رات کافی طویل تھی اور اسی رات امامہ کو دلشاد سے محبت ہو گئی اور اب اس کی جان بھی شیشم سے چھوٹ چکی تھی۔ دوستو، اس کہانی کا مورل لیسن یہ ہے کہ کبھی بھی کسی چیز سے گھبرانا، ڈرنا بزدلی ہوتی ہے۔ ہمت دکھاؤ، حوصلہ رکھو، صبر سے کام لو اور وہ کام کر دو جو تم کرنا چاہتے ہو، جس چیز سے زیادہ ڈر لگ رہا ہو۔ آخر ہمت
اور حوصلے اور محبت سے وہ کام ہو ہی جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھی میری آج کی اسٹوری جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ اس طرح کی مزید اسٹوریاں کہانیاں دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ شکریہ۔